بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 80۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 34، حکم کی تعریف، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتأخیر کی تشریح حصہ 10۔ حکم کی تعریف چل رہی تھی، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتأخیر، اور اس کی تشریح مکمل ہو چکی ہے، لیکن حکم کی تعریف پر جو 5 اعتراضات ہیں وہ اعتراضات بیان ہو رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں حکم کی تعریف پر پہلا اعتراض جو ہوا تھا کہ یہاں حکم اصطلاحی کی تعریف کرنی چاہیے تھی، اور آپ نے جو تعریف کی ہے یہ حکم کی اصطلاحی تعریف نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض اس پہ یہ ہوا تھا، اس کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے، دوسرے اعتراض کے بارے میں آج ذکر کر رہے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہو رہا ہے وَأَيْضًا يَخْرُجُ مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ السَّبِيِّ فَيَنبَغِي يُقَالُ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ۔ حکم کی تعریف سے سبی کے جو افعال ہے، بچے کے جو افعال ہیں، نابالغ کے جو افعال ہیں وہ نکل جائیں گے، لہٰذا مناسب یہ تھا کہ اس تعریف میں بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ کہہ دیتے، یعنی حکم کی تعریف یہ کی گئی بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ، کیونکہ مکلفین کا لفظ سے مراد بالغ ہوتے ہیں جو شریعت کے مکلف ہے، اور یہاں سبھی سے کے افعال نکل جائیں گے، حالانکہ شریعت کے بہت سارے افعال بچے سے وابستہ ہے، نماز سے متعلق امور، اسی طرح اس کے کاروبار سے متعلق امور، اور اسی طرح اس کے مال میں شریعت کے جو احکام ہیں وہ بہت سارے احکام فقہ میں اور قرآن و حدیث میں اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو مصنف کی طرف سے یہ اعتراض ہے، اور یہ اعتراض مصنف کی طرف سے وارد ہے، اور مصنف نے اس کا جواب بھی نہیں دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جواز بیعہ وصحت اسلامی وصلاتہ وکونہا مندوبۃ ونحو ذلک فإنہ لیس بمتعلق بافعال المکلفین مع انہ حکم۔ بچے کا بیع صحیح ہے، اس کا اسلام لانا صحیح ہے، اس کی نماز صحیح ہے، اور البتہ اس کی نماز مندوب ہوگی، اور یہ افعال مکلفین سے متعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ بچے کا جو فعل ہے وہ اس کے ولی کے فعل کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اس کا جو ذمہ دار ہے وہ مکلف ہے اور وہ اس کو نماز کا حکم کرتا ہے، لہٰذا یہ اس سے متعلق ہے اور وہ مکلف ہے، اور اس طرح سبھی کے جو احکامات ہیں وہ داخل ہو جائیں گے۔ تو علامہ صدر الشریعہ مطلع فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اسلام میں، نماز میں تو یہ صحیح نہیں ہے، یعنی جب بندہ اسلام لاتا ہے تو سبھی خود اسلام لاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ولی اسلام لاتا ہے اس کی وجہ سے یہ بھی مسلمان شمار ہوتا ہے، یا اس طرح اس کا ولی نماز پڑھتا ہے تو یہ بچے کی نماز شمار ہوتی ہے، نہیں، بلکہ اس بچے کی نماز اپنی نماز ہوتی ہے۔ جہاں تک اسلام اور نماز کے علاوہ ہے کہ مطلب کوئی سبھی جنایت کرے اور پھر اس کے مال میں سے ولی ادا کرتا ہے، تو اس میں بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ اس میں ولی کا فعل ہے، لیکن صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ولی کا جو فعل ہے وہ الگ فعل ہے، اور جو بچے کا فعل ہے الگ ہے، یعنی سب سے پہلے بچے پر واجب ہو جاتا ہے، پھر ولی اس کی طرف سے ادا کرتا ہے، تو لہٰذا بچے کی طرف بھی حکم متوجہ ہو گیا، اور پھر ولی کی طرف دوسرا حکم متوجہ ہو گیا۔ اور وسیجیء فی باب الاحکام المتعلقہ بافعالہ، اور آئندہ حکم کے باب میں وہ احکام آ جائیں گے جو بچے کے افعال سے متعلق ہوتے ہیں، لہٰذا مناسب یہ کہ افعال عباد کے دیتے۔ یہ تو صدر شریعہ رحمۃ اللہ کی تشریح ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کا طرز یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ تو صدر شریعہ رحمۃ اللہ کے موافق اب اس بیس کی تشریح کرتے ہیں، اس اعتراض کی توضیح کرتے ہیں، لیکن پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ صدر شریعہ پر اعتراضات کرتے ہیں، اور اس تعریف یعنی شاعرہ کی طرف سے اس اعتراض کا بھی جواب دیتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا جو جواب ہے آپ ملاحظہ کریں گے، اور انہوں نے مصنف پر جو اعتراضات کی وہ درست معلوم نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ وَهَذَا السُّؤَالُ لَا يَتَأَتَّى عَلَى مَذْهَبِ، فرماتے الثانی انہ غیر مناقص لخروج الاحکام المتعلقة بافعال السبیل، فالاولی ان یقال المتعلق بافعال العباد
وقد أجيب عن ذلك في كتبهم بأن الأحكام التي يتوهم تعلقها بفعل السبي إنما هي متعلقة بفعل الولي. مثلا يجب عليه أداء الحقوق من مال السبي، ورده المصنف أولا بأنه لا يسيغ في جواز بيعه وصية إسلامه وصلاته وكونها مندوبة، وثانيا بأن تعلق الحق بمال السبي وذمته حكم شرعي وأداء الولی حکم آخر مترتب علیہ. فرماتے ہیں کہ اس حکم کی تعریف پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ منعکس نہیں ہے، یعنی اپنے افراد کے لیے جامع نہیں ہے، کیونکہ اس سے وہ احکام نکل گئے جو سبھی بچوں کے افعال سے متعلق ہے، لہٰذا بہتر یہ تھا کہ افعال العباد کے دیتے تاکہ تمام بندوں کو شامل ہوتا. اور تفتازین رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس اعتراض کا ان کی کتابوں میں یہ جوابات دیے گئے ہیں. وہ جواب یہ ہے کہ جو احکام بظاہر سمجھ میں آتے ہیں کہ ان کا تعلق اور سبھی کے فعل کے ساتھ ہے، وہ دراصل ولی کے فعل کے ساتھ متعلق ہے. مثلا جو سبھی کے مال سے حقوق ادا کیے جائیں گے. لیکن مصنف نے اس پر یہ رد کر دیا سب سے پہلے کہ یہ جو تعویل ہے یہ اس کے بیع اور اسلام کے صحیح ہونے اور نماز کے صحیح ہونے میں صحیح نہیں آئے گا، کہ جو سبھی کی بے ہے اگر وہ کوئی خرید و فروخت کرے تو جائز. فقہ کی کتابوں میں ہے کہ اگر وہ شعور والا ہو اور تمیز والا ہو، اگرچہ وہ بالغ نہ ہو، تو اس کی بے جائز ہے. اور ہم روز مرہ اپنے بچوں کو دکانوں میں بیچتے ہیں، وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، ہم اس کو مکلف بناتے ہیں اور اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں. اسی طرح اگر بچہ اسلام لائے تو اس کی اسلام قبول ہوتا ہے. کتنے صحابہ کرام ہیں جو بچپن میں انہوں نے اسلام لایا تھا اور ان کو صحابی شمار کیا گیا ہے، اور ان کی نماز بھی صحیح ہوتی ہے. اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ مال سے متعلق مسائل میں جس میں یہ بظاہر یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ تو ولی پر اس کا حکم ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حق کا جو تعلق مال سبی یا اس کے ذمے سے ہے یہ حکم شرعی ہے، پھر ولی کا ادا کرنا یہ دوسرا حکم ہے جو اس پر مترتب ہے. اور یہ زبردست جواب ہے. یعنی اگر بچہ کسی کے سر کو پاڑ دے یا کوئی کسی کو نقصان کر دے تو پھر جو ولی ہے اس کے مال میں اس کو ہم جرمانہ ادا کرتے ہیں. تو یہاں بھی بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ولی پر اس کا حکم واجب ہوا، لیکن در حقیقت بچے پر حکم واجب ہو گیا ہے، اور بچہ چونکہ معذور ہے، وہ چھوٹا ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا ولی کو ہم نے حکم کر دیا. تو اگر ولی پر بچے پر یہ حکم مرتب نہ ہوتا تو ولی کو کیوں حکم کر دیتے کہ وہ اس کی طرف سے ادا کرے. اس کے بعد علامہ تفتازین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا السؤال لا يتأتى على مذهب من عرف الحكم بهذا التعريف فإنهم مصرحون بأن لا حكم بالنسبة إلى السبي إلا وجوب أداء الحق من ماله وذلك على الولي. تفتازین رحمۃ اللہ اس اعتراض پر یا اس جواب پر جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں. 4 اعتراضات کرتے ہیں، تو ہم تفتازین رحمۃ اللہ کے اعتراضات بھی ذکر کریں گے اور پھر جوابات بھی دیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مصنف کا یہ اعتراض ان حضرات کے مذہب کے مطابق درست نہیں ہے جو حکم کی تعریف یہ کرتے ہیں، اور وہ خود تصریح کرتے ہیں کہ بچے کا جو حکم ہے، بچے کی طرف جو حکم منسوب ہے، اس کو ہم حکم نہیں کہتے ہیں. ہم اس کو صرف اس وقت حکم کہتے ہیں جب کہ ولی اس کی طرف سے مال ادا کرتا ہے، اور وہ بھی چونکہ ولی پر ہوتا ہے لہٰذا ولی تو مکلف ہے، وہ ہماری تعریف میں داخل ہے. پہلا اعتراض مصنف تفتازین رحمۃ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ سبھی کا جو فعل ہے یہ حکم نہیں ہے. یعنی اشاعرہ جو تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حکم نہیں کہتے، لہٰذا اگر یہ خارج بھی ہو تو ہم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو جواب یہ ہے کہ پہلے یہ سبھی پر واجب تھا، اس لیے حکم ولی پر آیا ہے. آپ کی جو صورت اگر تسلیم کر لے وہ وجوب ادا والی،
تو اس میں بھی اگر ولی پر آپ حکم واجب کرتے ہیں تو وہ بھی پہلے سبھی پر واجب ہے تو ولی پر واجب ہے۔ دوسرا اعتراض علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرمائے تھے ثم لا يخفى ان تعلق الحكم بماله او ذمته لا يدخل في تعریف الحکم وان اقیم العباد مقام المکلفین لانتفاء التعلق بالافعال۔ پھر یہ مخفی نہیں ہے کہ حکم کا جو تعلق اس کے مال سے یا اس کے ذمے سے ہے یہ حکم کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ عباد کو مکلفین کے قائم مقام بنا دے، کیونکہ تعلق افعال کے ساتھ تعلق منتفی ہے۔ دوسرا جواب دوسرا اعتراض علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ولی کے ذمے جو مال ہوتا ہے وہ تو فعل نہیں ہے، اور ہماری تعریف ہے حکم کی وہ یہ ہے کہ جو افعال سے متعلق ہو، اور اس میں تو مال ذمے میں واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا جواب آسان ہے کہ ٹھیک ہے مال ذمے میں واجب ہو جاتا ہے، لیکن مال کے ادا کرنے کا حکم ہے، تو مال کا ادا کرنا تو فعل ہے نا، مال اگرچہ حکم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، لیکن مال کے ادا کرنے کا جو حکم ہے وہ تو فعل سے متعلق ہے نا۔ تو دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ، اور پھر یہ جو دوسرا اعتراض ہے یہ بھی صرف اس ایک صورت سے متعلق ہے جس میں مال کی ادائیگی کا حکم دیا جاتا ہے، اس سے متعلق وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مال وہ تو فعل نہیں ہے، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ مال بھی فعل ہے، یعنی مال کا ادائے کرنا۔ تیسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں وَبِأَنَّ الصِّحَّةَ وَالْفَسَادَ لَيْسَ مِنْ احکام شرعیہ لأن کون الماتی به موافقا لما ورد به الشرع او مخالفا امر يعرف بالعقل ككون الشخص مسلیا او تارکا للصلاة ومعنى جواز البيع صحته۔ تیسرا اعتراض علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ یہاں جو ہم حکم لگاتے ہیں وہ صحت اور فساد کا حکم لگاتے ہیں، اور صحت و فساد کا حکم یہ احکام شرعیہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ ماتی بھی یعنی جو کام کوئی کرتا ہے وہ شرع کے موافق ہوگا یا اس کے مخالف ہوگا، یہ ایسا امر ہے جو عقل کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، جیسے مثلا کہ شخص کا نماز والا ہونا یا نماز کو چھوڑنے والا ہونا، اور اسی طرح بے کے جواز کا مطلب صحت ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ صورتوں میں یعنی بندے کا کوئی فعل ہے اس کا صحیح ہونا اور اس کا فاسد ہونا، مثلا بچہ اگر نماز پڑھتا ہے تو یہ صحیح کام کرتا ہے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ شرارت کرتا ہے تو وہ فاسد کام کرتا ہے۔ تو یہاں جو بچے کے فعل پر ہم حکم لگاتے ہیں وہ صحت اور فساد کا حکم لگاتے ہیں، وجوب اور دیگر حکم نہیں لگاتے، تو گویا یہ حکم شرعی نہیں ہے، اور یہ حکم عقلی ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرتا ہے، اور برا کام کرے تو اس کو کہتے ہیں ہم برا کام کرتا ہے۔ یہ حکم لگاتے ہیں اچھائی یا برائی کا، یہ حکم شرعی نہیں ہے، بلکہ حکم شرعی حکم تو وجوب یا اباحت وغیرہ کا ہے، اور لہٰذا بچے پر اگرچہ ہم حکم لگاتے ہیں اس کے افعال پر، لیکن یہ حکم شرعی نہیں ہے، تو اگر وہ نکل گئے تو اس سے تعریف پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن یہ اعتراض بھی درست نہیں ہے، کیونکہ صحت و فساد کا حکم لگاتے ہیں لیکن صحت و فساد پر بھی شرعی حکم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے کوئی بندہ دنیاوی اعتبار سے صحت اور فساد کا حکم لگاتا ہے لیکن شریعت کا بھی اس پر کوئی حکم لگتا ہے، جیسے جو بچہ ہے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس پر عام لوگ تو اچھائی کا حکم لگاتے ہیں، لیکن شریعت اس پر ندب کا حکم لگاتے ہیں، اور اس کے حق میں پھر ثواب بھی لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب بھی دیتے ہیں، اور اس کو شریعت کا حکم قرار دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اعتراض بھی درست نہیں ہے کہ وہ اس پر تو ہم صحت و فساد کا حکم لگاتے ہیں، اور صحت و فساد جو ہے وہ حکم شرعی نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ صحت و فساد جو ہے وہ بھی بالآخر یا تو شریعت کے موافق ہوگا، کوئی فعل شریعت کے موافق ہوگا تو وہ جائز ہوگا، اور اگر شریعت کے موافق نہیں ہے تو پھر ناجائز ہوگا، تو یہی شریعت کا حکم بھی اس پہ آ گیا۔ چوتھے نمبر پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وَمَعْنَى كَوْنِ صَلَاتِهِ مَنْدُوبَةً أَنَّ الْوَلِيَّ مَأْمُورٌ بِهِ بِأَنْ يُحْرِضَهُ عَلَى الصَّلَاةِ وَيَأْمُرَهُ بِهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ السَّبْعِ۔
اوپر ہم نے کہا تھا کہ بچہ اگر نماز پڑھے تو اس پر ندب کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ مستحب ہے اور اس کو اس کا اجر ملے گا. تو وہ تفتازین رحمۃ اللہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کے نماز کا مندوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ولی کو اس بات کا حکم کیا گیا ہے کہ وہ اس کو ابھارے نماز پر اور نماز کا حکم کرے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ بچوں کو نماز کا حکم دو اس وقت جب کہ وہ 7 سال کے ہوں. تفتازین رحمۃ اللہ علیہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دراصل ولی کو حکم ہے. اگر چھوٹا بچہ نماز بھی پڑھتا ہے تو یہ بھی دراصل ولی کو حکم ہے کہ آپ ان کو نماز کا حکم دو. تو یہ بھی ولی کا فعل ہوا, بچے کا فعل نہیں ہوا. لیکن یہ اعتراض بھی کمزور ہے. وہ یہ ہے کہ ولی کو جو حکم ہے وہ شریعت کی طرف سے الگ حکم ہے, اور بچے کا جو نماز پڑھنا ہے یہ الگ حکم ہے. ولی کو یہ حکم ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کو اپنی نماز کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرے. اور اب جب بچہ ادا کرتا ہے تو بچے کو اس کا ثواب ملتا ہے, اور بچے کا اپنا فعل ہے اس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے, اور والد کو اس کے ترغیب دینے اور اس کے تحریض کا ثواب ملتا ہے. تو بہرحال آج کے سبق میں یہ اعتراض علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے وارد کی ہے. اور جہاں بھی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی بات اپنی طرف سے کرتے ہیں تو وہ بہت پکی ہوتی ہے, اور اس کو رد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے پیچھے جتنے بھی جگہ ہیں اس میں بھی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیس کو پڑھا ہوگا. اس مقام کو بھی دیکھ لیں. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سبھی کے جو افعال ہیں, بچے کے جو افعال ہیں, اس کو حکم کی تعریف سے نکالنا نہیں چاہیے. اور تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جو جوابات دیے ہیں اس کو یعنی آسانی سے اس کے جوابات دیے جا سکتے ہیں.